تم زمین پر رہتے نہیں، تم اس پر گزر رہے ہو۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اپنا حق چھوڑنا صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تمہیں تکلیف ملے تم اس پر آوزاری نہ کرو۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے، اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو 3 لوگوں کو خوش رکھو: غربا، مساکین کو، دکھی اور بے سہارا کو۔ اللہ تم سے وہی لیتا ہے جس نے تمہیں روک رکھا ہو۔ ہر جدائی دراصل کسی بڑے ملاپ کی تیاری ہے۔ غم وہ دروازہ ہے
جس سے روشنی اندر داخل ہوتی ہے۔ جب تمہاری روح بدلتی ہے تو تمہارا راستہ بھی بدل جاتا ہے۔ مشکلیں وہ استاد ہیں جو انسان کو اوپر اٹھاتی ہیں، تکلیفیں وہ نوید ہیں کہ اللہ تمہیں نئے درجے پر بلا رہا ہے۔ ہر درد کے پیچھے اللہ کا ایک تحفہ چھپا ہوتا ہے۔ اگر سب کچھ ٹوٹ رہا ہے تو سمجھ لو کہ نیا کچھ ملنے والا ہے۔ دل کا خالی ہو جانا اللہ کے بھرنے کی نشانی ہے۔ تم سے جو چھین لیا گیا وہ تمہارے نئے مقام کے لائق نہیں تھا۔ غم مت کرو، تمہاری تقدیر کا نیا باب کھلنے والا ہے۔ جو لوگ تم سے دور ہو جائیں انہیں جانے دو، وہ تمہاری منزل کے نہیں تھے۔ اللہ تمہیں اس جگہ نہیں چھوڑتا جہاں تم ہو، وہ تمہیں اس جگہ لے جاتا ہے جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ ٹوٹنا اللہ کی طرف سے اٹھائے جانے کا پہلا قدم ہے۔ روح کی تکلیفیں روح کو بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس درد کا شکر کرو جس نے تمہیں سوچنے پر مجبور کیا۔ جب اللہ تمہاری روح کو بلند کرنا چاہتا ہے تو یہ دو آزمائشیں ضرور دیتا ہے۔ نمبر 1، اندرونی سکون کا اچانک ختم ہو جانا۔ جب اللہ تمہیں آگے بڑھانا چاہتا ہے تو پہلے تمہارے دل کی خاموشی کو ہلاتا ہے تاکہ تم نئے سمت تلاش کرو۔ نمبر 2، وہ لوگ دور ہونے لگتے ہیں جن سے تم دل لگا کر بیٹھے ہوتے ہو۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اللہ کبھی بھی وہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں چھوڑتا جو تمہیں چھوٹا رکھ دیں۔ ہر جد و جہد تمہاری حقیقی پہچان کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ جو کھو گیا وہ تمہاری قسمت کا بوجھ تھا، نعمت نہیں۔ اللہ جب درجہ بڑھانا چاہتا ہے تو پہلے انسان کو اکیلا کرتا ہے۔ جو آزمائش تمہیں توڑ رہی ہے وہی تمہیں اٹھانے والی ہے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا مت بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔